السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جس کے 56 اسباق الحمدللہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ لوگ اس کتاب کا جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اسلامی مساوات۔ یہ سبق نظم کی صورت میں ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پیش آنے والے ایک بڑے ہی اہم واقعے کو نظم کیا ہے۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور میں یہ نظم پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ نظم کیسے پڑھی جا رہی ہے، اور آپ نظم پڑھنے میں میرا ساتھ دیں، یعنی پیچھے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ یروشلم کی راہ کو اب تک یہ یاد ہے، یروشلم کی راہ کو اب تک یہ یاد ہے، یعنی کیا جو کوچ سپاہ تہام نے، منزل جو نصف طے ہوئی آقا نے بس کہا، منزل جو نصف طے ہوئی آقا نے بس کہا، چھوڑی نکیل اونٹ کی فوراً غلام نے، افلاح چڑھے جناب عمر نیچے آ گئے، افلاح چڑھے جناب عمر نیچے آ گئے، پکڑی مہار عادل عالی مقام نے، یوں چڑھتے اور اترتے کیا طے وہ سب سفر، یوں چڑھتے اور اترتے کیا طے وہ سب سفر، حتیٰ کہ پہنچے بیت مقدس کے سامنے، چڑھنے کی باری آ گئی افلاح کی اس گھڑی، چڑھنے کی باری آ گئی افلاح کی اس گھڑی، پیدل عمر تھے ناز کیا گرد گام نے، یروشلم میں فوج ظفر موج جب گئی، یروشلم میں فوج ظفر موج جب گئی، پوچھا خلیفہ کون ہے یہ اہل شام نے، سب نے کہا کہ آتے ہیں پیچھے امیر ملک، سب نے کہا کہ آتے ہیں پیچھے امیر ملک، یہ سن کے انتظار کی خاص و عام نے، پیدل عمر تھے اور تھے افلاح چڑھے ہوئے، پیدل عمر تھے اور تھے افلاح چڑھے ہوئے، اس حال میں حضور کو دیکھا تمام نے،
ہر چند تھے تکے ہوئے لیکن پیادہ تھے، ہر چند تھے تھکے ہوئے لیکن پیادہ تھے، چھوڑا نہ عدل ہاتھ سے ذی احتشام نے، چمڑے کا پیرہن تھا کہ پیوند تھے بہت، چمڑے کا پیرہن تھا کہ پیوند تھے بہت، اش کیا خلیفہ پہ ایک ازدحام نے، فاروق نامدار نے اس وقت یہ کہا، فاروق نامدار نے اس وقت یہ کہا، ہم کو یہی سکھایا ہے خیر الانام نے، یہ دیکھ کر عمل جو دلوں پر اثر ہوا، یہ دیکھ کر عمل جو دلوں پر اثر ہوا، کلمہ پڑھا نبی کا گروہ عوام نے، کلمہ پڑھا نبی کا گروہ عوام نے۔ پیارے بچوں، آپ دلو رام کوثری کی لکھی ہوئی یہ نظم سن رہے تھے، جس میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ایک بڑا ہی اہم واقعہ نظم کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے بہت سے ایسے لفظوں کا استعمال کیا ہے جن کے معنی جاننا ہم سب کے لیے ناگزیر ہے۔ کچھ لفظوں کے معانی کتاب کے فاضل مرتب نے یہاں لکھے ہیں، جنہیں میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے معانی یہاں نہیں لکھے گئے ہیں، میں حسب روایت انہیں بورڈ پر آپ کو لکھواؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں ان لفظوں کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں جن کے معانی صاحب کتاب نے یہاں لکھے ہیں، آپ بغور سنیں اور بعد میں ان تمام لفظوں کے معنی آپ یاد کر لیں، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ اس کا صحیح معنی بتا سکیں اور اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرہ ہو سکیں۔ پہلا لفظ ہے یروشلم۔ فلسطین کا وہ شہر جہاں بیت المقدس یا بیت المقدس مسجد اقصی واقع ہے۔ یروشلم یہ فلسطین کا پرانا نام ہے، اور یہ نام اسی وقت سے چلا آ رہا تھا جب یہاں کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ نظم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سپاہ تہام۔ اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے یہاں پر، یعنی تہامہ کی فوج۔ مراد عربی فوج ہے۔ تہامہ ارض مکہ پر بولا گیا ہے۔ مکہ کا جو علاقہ ہے اسے تہامہ کے لفظ سے بھی جانا جاتا تھا۔ افلاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام ہے یہ، جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے۔ فوج ظفر وہ لشکر جو ہر جگہ فتح حاصل کرتا ہو۔
अमीर मुल्क, इसका माना है मुल्क के बादशाह। ज़ी एहतिशाम, इज्जत व शौकत वाले, सी का माने वाला और एहतिशाम के माने इज्जत व शौकत। पैरहन, पैरहन का माने कुर्ता। अश किया यानी ताज्जुब किया। इज़्दिहाम, इसका माना है भीड़, आदमियों की कसरत। ये कुछ अल्फाज थे जिनके मानी साहिब किताब ने यहाँ लिखे हैं, उन्हें पढ़ करके आपको सुनाया गया है। मुझे भी इस नज़्म में कुछ अल्फाज मिले हैं जिन्हें मैंने नोट किया है। इन लफ्ज़ों के मानी आपको बोर्ड पर लिखाए जाएंगे, लिहाजा आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें और बोर्ड पर लिखे जाने वाले लफ्ज़ों और उनके मानी को आप पूरी सफाई और सुथराई के साथ अपनी अपनी कापियों पर नोट करें और बाद में उन्हें अच्छी तरह से याद करें ताकि इम्तिहान में आपके काम आए। तो आइए मैं बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ, आप भी पूरी तरह से तैयार हो जाएं और हम लिखने का सिलसिला शुरू करें। इस्लामी मसावात, अल्फाज, मानी। मसावात, मसावात के माने बराबरी। मंजिल, मंजिल माने ठहरने की जगह। पड़ाव, सराय, मकान। निस्फ, निस्फ के माने आधा। आका, आका के माने मालिक। सरदार, मुहार, इसका माना है ऊंट की नकेल। आदिल, आदिल माने इंसाफ करने वाला। कुर्दगाम, इसका माना है पैदल फौज। पैदल
कुर्द के माने पहलवान, बहादुर, और गाम के माने होता है, काम के माने कदम। एक कदम से दूसरे कदम के दरमियान का फासिला। अदल, अदल के माने इंसाफ। खैरुल अनाम, खैरुल अनाम, मखलूक में सबसे बेहतर। मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। सफर माने कामयाबी। इस सबक से मुतालिक ये चंद अल्फाज थे जिनके मानी बोर्ड पर लिखे गए हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने इन लफ्ज़ों के मानी अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लिए होंगे। अब हम इस सबक से मुताल्लिक़ा सवालों की तरफ चल रहे हैं। एक एक सवाल तरतीबवार और उसका जवाब बोर्ड पर लिखा जाएगा। आप तमाम लोग सवालों के साथ उनके जवाबात भी साफ सुथरे लफ्ज़ों में इंतहाई खुशखत अपनी अपनी कापियों पर तहरीर करें, ताकि बाद में आपको उन्हें पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। सवाल नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो के इस वाक़या को अपने लफ्ज़ों में बयान करो। जवाब नंबर 1, सन 16 हिजरी मुताबिक सन 700
37 کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے شہر ایلیا یعنی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ مارے خوف کے عیسائی فوج کے افسران ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بغیر لڑائی کیے ہوئے شہر بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے۔ لیکن صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے شہر کے معززین اور فوج کے اعلیٰ افسران یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارے خلیفہ حضرت عمر سے
براہ راست صلح کی شرطیں طے کریں گے، لہذا انہیں بیت المقدس بلایا جائے۔ پیارے بچوں، ہم لوگ جس سوال کا جواب لکھ رہے ہیں ابھی اس کی تمہید ہوئی ہے۔ سوال کا جواب کافی طویل ہے، اور چونکہ ہمارے آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے مکمل سوال کا جواب ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔